ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج میں آپ سے مخاطب ہوں آزادی مارچ کے حوالے سے، یعنی 8 مارچ کو ایک عورت مارچ نکلتا ہے، یعنی وہ مشہور و معروف نعرہ میرا جسم اور میری مرضی کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، اسلام سے پہلے جو عورت کے تقدس کو پامال کیا جاتا تھا، عورت کی کوئی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر عزت نہیں تھی، حتیٰ کہ اگر کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ اسے بری نگاہ سے دیکھتے، اس کا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا، یعنی ایک داغ دھبا نما یہ بیٹی کو سمجھا جاتا تھا، عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر عورت کی عزت، قدر، منزلت، وقار نہیں تھا۔ جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد شریعت نے، اسلام نے جو ادب اور مقام، وقار، عزت دی عورت کو، وہ شاید کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو عورت کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسلام نے جو عزت عورت کو دی وہ بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ عورت، اگر وہ بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو اس ماں کے قدموں تلے اللہ رب العزت نے جنت رکھ دی ہے، یعنی عورت کا مقام اور مرتبہ جو بڑا وہ بہت بڑا ہے۔ اور اسلام کے اندر جو عورت کا مقام ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں خصوصی خیال رکھو، یعنی ان چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ ان کی حق تلفی کریں گے، اگر آپ ان کے بارے میں جو ہے غلط رویہ رکھیں گے جو ناجائز طریقے سے ہوگا، تو اس کے بارے میں دن قیامت کے اللہ رب العزت ان مردوں سے ضرور پوچھیں گے۔ اسلام سے پہلے جو مقام اور مرتبہ تھا وہ، یعنی اسلام سے پہلے جو ان کی قدر اور اہمیت بالکل نہیں تھی معاشرے کے اندر، اسلام آنے کے بعد اسلام نے عزت دی عورت کو، وقار دیا، مقام دیا۔ پھر جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، اب اس گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے، نان نفقہ کا خیال رکھا جائے۔ جب وہ بیٹی بالغ ہوتی ہے، شادی شدہ ہو جاتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ہر لحاظ سے، نان نفقے کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، ان کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ان کا خیال رکھا جائے۔ یعنی اسلام نے جو عزت دی ہے، باقی آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، بلکہ ویسٹ کے اندر دیکھیں، جو ان کا ایک فیملی سسٹم ہے، جو ان کا ایک نظام ہے، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ گویا کہ وہ عورت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح ایک ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح ہی عورت کو وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عورت کو جو اللہ رب العزت نے، جو اسلام نے عزت دی ہے، جو اسلام کے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر، ہاں یہ الگ بات ہے جو عورتوں کے اوپر تشدد ناجائز طریقے سے کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ناجائز جو ہیں وہ ہر بات کے اوپر ان کے اوپر جو ہے تشدد زدہ ہوتے ہیں، تو اس کی ابھی ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے اوپر آپ ظلم و زیادتی کریں۔ یعنی عورت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے اسلام کے اندر۔ اب یہ نعرہ آزادی کے نام سے عورت کو جو باہر نکالا جا رہا ہے، یعنی وہ لبرل آنٹیاں جو اسلام کے اوپر داغ نما اور دھبہ ہیں، اور جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جنہیں یہ ساری کی ساری چیزیں باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو باہر کے لوگ جو ہیں، ویسٹ کے لوگ انہیں سپورٹ کرنے والے ہیں، وہ صرف اور صرف اسلام پسند لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو، یا وہ عورتیں جو با حیا ہیں، جن کی شرم حیا کا پیکر ہیں،
انہیں وہ خراب کرنا چاہتی ہیں، آزادی کے نام سے ان کو گھر سے باہر نکالنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ اسلام نے تو عورت کو آزادی دی ہے، اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے تو عورت کو وقار دیا ہے۔ اس وقار کو، اس عزت کو، اس شرم و حیا کو یہ چند لوگ جو ہیں یہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ جو اب میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگاتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی، میں جو کچھ کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بناوٹی، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ جسم تو اللہ رب العزت نے بنایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں عطا کیں، ولسانا وشفتین، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے زبان دی اور دو ہونٹ دیے، جہاں زبان اچھی لگتی تھی وہاں اس کو لگایا، جہاں ناک اچھا لگتا تھا وہاں ناک لگایا، جہاں آنکھیں اچھی لگتی تھیں مالک کائنات نے وہاں آنکھیں اچھی لگائیں۔ تو فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کیا اس کے پاس کوئی زور نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جسم اللہ رب العزت نے بنایا، جب جسم اللہ رب العزت نے بنایا تو مرضی بھی اس رب کی چلے گی، جسم پہ طاقت اسی نے بنائی، جسم کو خوبصورت اسی نے بنایا، جسم کو اسی نے جو ہے عزت بخشی اور صحیح طریقے سے اسے بنایا۔ جب جسم اللہ نے بنایا تو مرضی بھی اللہ کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری جسم کے اوپر ہماری ہی مرضی چلے گی؟ ایسا نہیں، بلکہ جس رب نے اس جسم کو بنایا مرضی بھی اس رب کی چلے گی۔ دیکھیں اگر اس جسم کے اوپر ہماری مرضی چلتی ہوتی تو ہمیں کبھی موت نہ آتی، اگر اس جسم کے اوپر ہماری مرضی چلتی ہوتی تو ہمیں کبھی دکھ درد تکلیفیں نہ آتی، اگر اس جسم کے اوپر ہماری مرضی چلتی ہوتی تو ہم پریشان نہ ہوتے، اگر اس جسم کے اوپر ہماری مرضی چلتی ہوتی تو ہمیں کوئی دکھ اور تکلیف نہ پہنچا سکتا، اگر اس جسم کے اوپر ہماری مرضی چلتی ہوتی تو ہمارا یہ بڑھاپا کبھی نہ آتا، ہم جوان ہی رہتے۔ تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ جب بنائے ہی اللہ رب العزت نے ہے تو بھیجا اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خوبصورت شکل بنا کے اندر، تو مرضی بھی اس رب کی چلے گی۔ گویا کہ یہ تو ایسا نعرہ ہوا کہ کفر کے مترادف ہے، یعنی انسان یہ کفر کے مرتکب ہو جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اگر ہم اس کو اور معنی میں لیں تو بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جسم پہ اللہ کی مرضی، جسم بنانے والا بھی وہی، مرضی چلانے والا بھی وہی، صرف اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے دیا کہ یہ راستہ ہے، درست راستہ ہے، یہ جو ہے گمراہی والا راستہ ہے، اب جو راستے کو اختیار کرنا چاہیں۔ اگر انسان صحیح راستہ اختیار کرے گا تو وہ صحیح، اور اللہ رب العزت اس کی عزت اور حوصلہ افزائی کریں گے۔ جو شخص گمراہی والا راستہ اختیار کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی برباد اور تباہی کا شکار ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خوبصورت بنایا، اور عورت کے حوالے سے جو اسلام نے، شریعت نے عزت دی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ نعرہ لگا کر مسلمان قوموں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے خلاف، اسلام کا جو ایک تشخص ہے وہ ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں کئی دفعہ اپنی تقریر کے اندر یہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ویسٹ صرف 3 چیزیں چاہتا ہے۔ مغرب کو جو تکلیف ہے وہ صرف 3 چیزیں چاہتے ہیں، ہم سے اور کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جہاد کی بات نہ کی جائے، جہاد کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ دوسری بات جو وہ چاہتا ہے، دوسرا جو وہ کام چاہتا ہے وہ یہ ہے سیاست کے اندر اسلام کے نظام کو انڈر ڈیبیٹ نہ لایا جائے، اس کے متعلق کوئی بات ہی نہ کی جائے۔ تیسری بات جو چاہتا ہے ویسٹ، وہ یہ چاہتا ہے کہ آزادی کے نام کے اوپر عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی کوشش یہ ہے اگر مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا تو مسلمانوں کی رہی صحیح ساکھ، عزت، وقار، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ عورت کو ایک مارکیٹ کی چیز بنا دیا جائے،
عورت کو ماڈل بنا کر سائن بورڈ کی چیز بنا دیا جائے، جب یہی چاہتا ہے وہ، تو ان کی کوشش ہے کہ مسلمان کو، اسلام کو بدنام کر کے ہم اپنا جو ہے کلچر ان کے اوپر نافذ کریں، جیسے ہم چاہتے ہیں وہ بھی مسلمان اسی طرح کریں۔ تو عزیز دوستو، حضرات گرامی، میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، یہ سب ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ اسلام کی طرف رجوع کریں کہ ہمارا مذہب اسلام یہ کیا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، اور اسلام نے کتنی عورت کو عزت دی ہے۔ کیا ہمارا وقار، ہماری عزت اور یہ سب کچھ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر ہے؟ کبھی نہیں۔ ساری عورتوں کی عزتیں قربان کروں حضرت فاطمہ کی عزت کے اوپر۔ حضرت فاطمہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا اپنے شوہر کو نصیحت کرتی ہیں، اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتی ہیں، علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کر جانا، دن کی روشنی میں میرا جنازہ لے کر نہ جانا، کہیں غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر! ان کا شرم و حیا تو دیکھیں۔ وہ حضرت فاطمہ سید النساء، عورتوں کی سردار، اور جنت میں عورتوں کی بھی سردار ہوں گی، تو ان کو مقام مرتبہ اتنا بلند اور بالا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی کو لے جایا جائے اور دن کی روشنی کو نہ لے جایا جائے، کہیں غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ اتنا احترام کرتی ہیں۔ اور دیکھیں حضرت صفورہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، جب وہ چل رہی تھیں، چلنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے اس کے چلنے کا شرم و حیا کا تذکرہ قرآن بنا دیا۔ فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ چل اس طرح رہی تھی، حیا کے اوپر چل رہی تھی۔ رب کو ان کا چلنا اتنا پسند آیا، رب نے اس کا چلنا بھی قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ عزیزان من، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ کاش یہ پلے کارڈ پہ جو سلوگن انہوں نے بنائے ہوتے، اتنی برے سلوگن میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا، سر شرم سے جھک جاتا ہے جو ان سلوگن کے اوپر، ان پلے کارڈ کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ کاش ان پلے کارڈ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا کہ ہم سوسائٹی، معاشرے کی عزت ہیں، ہم قوموں کی عزت ہیں اور قوم کی عزت ہم سے ہے، تو کتنی ہی دل خوش ہو جاتا، اسلام کا نام ایک بلند ہو جاتا اور پوری قوم ان عورتوں کے ساتھ ہوتی اور ان کا ساتھ دیتی۔ کاش کہ ان پلے کارڈ کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا کہ وراثت میرا حق ہے، مجھے حق دیا جائے، اور ان پلے کارڈ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا تعلیم میرا حق ہے، مجھے تعلیم دی جائے، اور پلے کارڈ کے اوپر یہ لکھا ہوتا کہ دنیا کے اندر جو مرد بری نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے رہتے ہیں یا ہماری عزتوں کا خیال نہیں رکھتے، عزت ہمارا حق ہے، ہمارا معاشرہ، میرا معاشرہ مجھے عزت دے، تو کتنی ہی اچھی بات ہوتی۔ اور یہ بھی لکھا ہوتا کہ ہم مارکیٹ میں بکنے والی چیزیں نہیں، ہم شوکیس میں رکھے ہوئے کھلونے نہیں، ہم ٹی وی پر چلنے والے اشتہار نہیں، ہم قوموں کی عزت، ہم وقار اور اسلام کی پسندیدہ شخصیات اور نعمت اور رب الہی کی ہم رحمتیں ہیں، تو لہٰذا ہماری عزت کی جائے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی کہ وہ لوگ اس طرح کے نعرہ لگاتی۔ کاش کہ وہ اس طریقے سے نکلتی کہ ڈاکٹر عافیہ ایک خاتون ہے، آزادی تو آزادی کا نعرہ تو لگتا ہے، لیکن وہ ایک نیک خاتون جو کئی سالوں کے اندر وہ جیل کے اندر، امریکہ کی جیل میں پڑی ہوئی ہیں، جنہیں سخت ترین سزا سے، عذاب سے جو ہے انہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ نکلتی ہیں پلے کارڈ پہ یہ بھی لکھا ہوتا کہ عورتیں ہماری عزت ہیں، لہٰذا عافیہ کو واپس لایا جائے، وہ بھی ہماری ماں ہے، وہ بھی ہماری بیٹی اور بہن ہے۔ تو یہ کتنی اچھی اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی۔ تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ہیں، آئیں اسلام کی طرف رجوع کریں، اسلام کو پڑھیں کہ اسلام نے کتنی عورت کو عزت دی ہے، کتنا مقام دیا ہے۔ تو ابھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ پھر سے اسلام کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ